سگار میں اپنے ساتھ لے کر کراچی آتا ہوں اور یہاں مل بھی جاتے ہیں. جہاں تک بلاول ہے اس نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا، حالانکہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے وہ. میرے میں تو نہ میری ڈر والی عمر ہے، نہ میں اب شرارت کا کوئی عنصر میرے اندر ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف نے باقی زندگی لندن میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ بھارت کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں. 8 اکتوبر کو انڈیا کی سازش ہے کہ اس پاکستان کے چیلم کو خونی چیلم بنایا جائے، اور اس کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں. جو انڈیا کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں وہ 12 کو اسلام آباد سے 2 گروپ پکڑے گئے ہیں جن کا کام 8 اکتوبر کے چیلم میں خون خرابہ کرانا اور مذہبی تفرقہ بازی کرانا تھا. 31 دسمبر جنوری 31 تک یہ سارے لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یہ جیل کی رونقیں بڑھائیں گے. یہ جیل کا خام مال ہیں. یہ جیل میں انشاءاللہ تعالی قوم کو پتہ لگے گا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 کیسز کہ قوم کو انہوں نے کس طرح لوٹا، اور سب قوم کے سامنے بے نقاب ہوں گے. نواز شریف نے پاکستان آنے کے لیے اپنا جمہوری گلا خود دبایا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے باقی زندگی لندن میں گزارنی ہے. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا پاکستان کی پاک افواج پر جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ نواز شریف پیش کر رہا ہے. کیمپ آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بتائیں بے نظیر کی کردار کشی کس نے کروائی اور اسامہ بن لادن سے کتنے پیسے لیے. میں نے 10 پوائنٹ بہت 3 دن ہو گئے ہیں دیے تھے، ابھی تک مجھے کسی کا جواب نہیں آیا. میں نے یہ الزام لگایا تھا کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا چندہ وصول کیا. اجمل قصاب کے نمبر 2 گھر کا ایڈریس نواز شریف صاحب نے رائٹر کو دیا. مودی کے ساتھ رائیونڈ میں الگ الگ ملاقاتیں کی اور سیکریٹ ملاقاتیں کی جندل اور مودی کے ساتھ. سجاد شاہ کی چیف جسٹس کے آفس پر لاہور سے لوگوں کو بسوں میں بھر کے لے جا کر چیف جسٹس کے دفتر پر یلغار کی اور حملہ کیا. 2013 کے الیکشن میں قطر سے کتنے پیسے الیکشن کے لیے آپ نے سیف الرحمان کے ذریعے لیے. نیب کے دفتر لاہور میں پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن میں کیوں کی گئی، اور اگر یہ کیمرہ مین جنہوں نے پتھراؤ کے وہ تھیلے دکھائے ان کے مالکان کو کس نے فون کیا کہ یہ تھیلے نہ دکھائے جائیں. بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا جو کاغذ بنایا گیا جس پر حسین حقانی کے دستخطوں سے جاری کیا، وہ کس نے جاری کیا؟ بلاول کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوں گے. میں ایسی شرارت نہیں کرتا. سگار میں اپنے ساتھ لے کر کراچی آتا ہوں اور یہاں مل بھی جاتے ہیں. جہاں تک بلاول ہے اس نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں شیخ رشید ہوگا، حالانکہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے وہ. میرے میں تو نہ میری ڈر والی عمر ہے، نہ میں اب شرارت کا کوئی عنصر میرے اندر ہے. میرا کام تھا بتا دینا. جہاں اے پی سی جلسہ کرے گی میں وہاں پہ خود جلسہ کروں گا. یہ جو 30 کیمرے لگے ہیں اسی کا نام جلسہ ہے. یہ ساری قوم کو بے وقوف بناتے ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا کہ 5000 لوگ ہوتے تھے تو بتاتے تھے 50,000 لوگ ہیں. 50,000 تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے. دیکھیں ہمارے پاس آگے ہی بہت ایکسٹرا سٹاف ہے. چیف جسٹس صاحب شکر کریں یہی سٹاف بحال رہنے دیں. سو ابھی ہم کوئی بھرتی اور نہیں کر رہے. ML1 پہ 1.5 لاکھ لوگ بھرتی کر رہے ہیں. ML1 کی تنخواہ چین نے دینی ہے. 90% پاکستانی ہوں گے، 10% چائنیز ہوں گے، 90% پاکستان کے لوگ ہوں گے، انجینئر ہوں گے. وزیر ریلوے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر کراچی میں ٹرین چلائیں گے. جاتے ہوئے کچھ ریلوے ملازمین کو معطل کروں گا. کراچی کا کچھ عملہ آج میں معطل کر کے جا رہا ہوں، ان کی ٹرانسفریں کر رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تجاوزات ریلوے والوں سے یا ریلوے پولیس کے بعض اہلکاروں سے، سارا ریلوے نہیں، لیکن ان سے ملی بھگت سے انہوں نے یہ سارے علاقے جو ہیں اس پہ قبضے کیے ہیں. تمام علاقے سپریم کورٹ کے مطابق، ہمارے پاس برٹش کا نقشہ بھی ہے، ہم پاکستان کا نقشہ جاری کر رہے ہیں. اگلے 15 دن آؤں گا تو KCR کے وقت کا جو برٹش کا نقشہ وہ بھی ہم ریلوے کا جاری کر دیں گے. تمام تجاوزات خالی کرا دیں گے. ہمیں سپریم کورٹ کا حکم ہے جتنی لائنیں پٹڑی سے گزرتی ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ جو لیگل ہیں
وہ ہم ان کے کنیکشن بحال کر دیں گے، انلیگل سب کاٹ دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جتنی جلدی KCR بن سکے وہ بنائی جائے، اور ہمیں اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کا بھی تعاون حاصل ہے، اور مقامی جو سیاستدان ہیں، سیاسی MPAs MNA، ابھی میں نے ان سے میٹنگ کی ہے کہ وہ ہماری کونسلنگ کریں اور اس علاقے میں جہاں لوگ قابض ہیں ان کو خالی کرایا جائے۔